بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں, جو بھی جھوٹا ہے, یعنی اگر سہیل آفریدی صاحب کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے خراب ہوئی اور ناقابل استعمال قسم کی بیکار قسم کی بلٹ پروف گاڑیاں پولیس کو دی ہیں, تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے. اور اگر محسن نقوی صاحب یا اور طلال چودھری صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ انہوں نے جو گاڑیاں دی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, تو پھر خیبر پختونخوا حکومت نے انہیں واپس کر کے کتنی پریشان کن بات کی ہے. اگر یہ صرف یہ مقصد ہے کہ یہ پرانی کیوں دی ہیں, یوز کیوں دی ہیں, باوجود اس کے کہ وہ بالکل ٹھیک حالت میں اور ان کا بلٹ پروف ہونے کا فنکشن اور باقی بھی تمام کے تمام کام گاڑی والے بالکل ٹھیک ہیں, اور پھر بھی خیبر پختونخوا حکومت نے واپس کر دی ہیں, تو ظاہر ہے یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے. لیکن ایک جھوٹا ضرور ہے, اور ان جھوٹوں کو فکس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ فری کوئی امپارشل انویسٹیگیشن, جو کہ پاکستان میں کسی قتل کی بھی نہیں ہوتی, کسی بڑے سے بڑے مسئلے کی بھی نہیں ہوتی, لہٰذا اس بات کی بھی نہیں ہوگی. اور اسی طرح وفاقی حکومت پختونخوا پر الزام لگاتی رہے گی کہ ہم نے گاڑیاں بالکل ٹھیک دی تھیں اور انہوں نے واپس کر دیں, اور اسی طرح پختونخوا حکومت کہتی رہے گی کہ یہ تو بلٹ پروف رہی نہیں تھیں, یہ تو نکارہ تھیں, یہ تو خراب ہو چکی تھیں اور ایکسپائرڈ تھیں وغیرہ وغیرہ, اور انہوں نے ہمارے سر صرف تھوپ دی ہیں. یہ الزام تراشی جاری رہے گی اور سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا. اور جو یونیورسٹیاں بنانے کا آئیڈیا ہے اور میڈیکل کالج بنانے کا آئیڈیا ہے وہ بھی ٹرائبل ایریاز میں, یہ واقعی ایک قابل تحسین اقدام ہے جناب سہیل آفریدی صاحب کا. پیسے کہاں سے آئیں گے, اس سوال کا جواب ظاہر ہے انہوں نے نہیں دیا. ابھی وہ صرف اعلان کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس کیبنٹ نہیں ہے. انہوں نے دھڑا دھڑ یونیورسٹیاں ٹرائبل ایریا میں, انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی میں بناؤں گا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ماڈرن یونیورسٹی, جس کا ٹرائبل ایریا کے ہر ضلع میں اس کا کیمپس ہوگا. بڑی اچھی بات ہے, یعنی کہ اربوں خربوں روپے کا منصوبہ ہے. پیسے کہاں سے آئیں گے ظاہر ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں, ان کو خود بھی کوئی پتہ نہیں, کیونکہ ابھی ان کے پاس کیبنٹ نہیں ہے. یعنی ایز چیف منسٹر وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ حکومت کے سربراہ ہیں, عوام کے سربراہ نہیں ہے, اور ابھی ان کے پاس حکومت نہیں ہے. حکومت کہتے ہیں کابینہ کو, یعنی جو آپ سنتے ہیں نا, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, پرائم منسٹر, چیف منسٹر, تو یہ منسٹروں کا چیف ہوتا ہے, صوبے کا چیف نہیں ہوتا. چیف آف پروونس نہیں ہے, چیف آف پاکستان نہیں ہے, چیف آف گورنمنٹ ہے, اور گورنمنٹ ہوتی ہے کابینہ, یعنی چھوٹے چھوٹے 5-6 وزیروں کا جو بڑا وزیر ہوتا ہے اس کو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں صوبے میں, اور چھوٹے کئی وزیروں کا جو بڑا وزیر ہوتا ہے, بگ وزیر, باس وزیر, اس کو کہتے ہیں وزیر اعظم مرکز میں. تو یہ ہوتی ہے سائنس حکومت کی, اور اس وقت خیبر پختونخوا میں حکومت ایگزسٹ نہیں کرتی. سہیل آفریدی صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر عمران خان سے حکومت نے انہیں مشورہ نہیں کرنے دینا. انہیں ڈر لگتا ہے کہ عمران خان اور سہیل آفریدی ملیں گے تو پتہ نہیں کوئی ایٹم بم بنانے کا فارمولہ سیکھ لیں گے یا پتہ نہیں کیا توپ چلا دیں گے, پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں لیکن بہت ڈر رہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ گورنر کنڈی صاحب کوئی شرارت کریں, اس سے پہلے کہ وفاقی حکومت کوئی شرارت کرے اور یہ کہے کہ سہیل آفریدی اس وقت جو اختیارات استعمال کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے کیونکہ اس کا کوئی وزیر ہی نہیں ہے, یعنی اس کی کوئی حکومت ہی نہیں ہے, جب تک کابینہ نہیں ہوگی, جب تک کیبنٹ نہیں ہوگی, تب تک وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر کوئی کام نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کہ کنڈی صاحب اس بات پر کوئی شرارت کریں, اس مسئلے کو جواز بنا کریں, اس گورنر کوئی آرڈر جاری کریں, کوئی اور پھڈا ڈالیں, یا وفاقی حکومت کوئی شرارت کرے, آفریدی صاحب کو چاہیے فوری طور پر 1-2 وزیر نامزد کر دیں اور ان کو حلف اٹھوا دیں. اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے. یعنی 1-2 وزیر بنا لیں, صرف 2 وزیر کم از کم ضروری ہوتے ہیں, ایک وزیر سے کابینہ نہیں بنتی. کم از کم 2 وزیر ہوں اور آپ اوپر وزیر اعلیٰ ہوں تو بس کابینہ بن گئی. تو کم از کم 2 وزیروں کو حلف اٹھوا لیں اور اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں. اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد وہ جو بھی آرڈر جاری کرنا چاہیں گے وہ کر سکیں گے. یعنی بھلے کوئی وزیر خزانہ, وزیر فلاں, وزیر صحت, وزیر تعلیم نہ بھی ہو, تو جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک وزیر اعلیٰ کے پاس اس کا پورٹ فولیو ہوگا اور وہ خود ایز وزیر خزانہ, ایز وزیر صحت جو کام چاہے وہ کر سکتا ہے, سوائے ان 2 وزیروں کے جن کو وہ 2 محکمے کوئی دے دیں گے. باقی کام وہ اپنے پاس رکھ کے کر سکتے ہیں. یہ کام انہیں فوراً کر لینا چاہیے.
23 کو اگر انہیں لگتا ہے کہ جمعرات کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگلی تاریخ رکھی ہے جسٹس ارباب طاہر نے، اس دن وہ آرڈر کر دیں گے اڈیالہ جیل کو اور اسی دن ملاقات ہو جائے گی، تو آپس کی یہ بات ہے، میرے والوں تو نہ ہی سمجھو، 23 سے بھی معاملہ آگے جائے گا، پھر اور آگے جائے گا، پھر اور آگے جائے گا. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی کوئی عارضی کابینہ اناؤنس کر دیں جب تک وفاقی حکومت کا بخار اتر جائے گا اور عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی، تو پھر کوئی پکی کابینہ بھی بن جائے گی. اور جو ارشد شریف مرحوم کے، ارشد شریف شہید کے نام پہ یونیورسٹی بنانے کا ایک اعلان کیا ہے افریدی صاحب نے، یہ تو نہایت اچھا اقدام ہے. جو قومیں اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں، جو قومیں سچ کی خاطر ڈٹنے والوں کو، قربانی دینے والوں کو یاد رکھتی ہیں، وہی تاریخ میں زندہ رہتی ہیں. اور ارشد شریف شہید سچ کی خاطر، حق کی خاطر جو بات انہوں نے کہی وہ اس پر قائم رہے تھے، جس کی انہیں سزا ملی تھی. اور ایسے لوگوں کو تاریخ میں زندہ رکھنا ہم سب کا فرض ہے. ان کے نام سے یونیورسٹی بنانا بہت ہی اچھا اقدام ہے. اس کو یقینی طور پر جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہے.